اور یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانے سے ہم اس وبا کے پھیلاؤ میں واضح فرق ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور اہم میٹنگ ہماری ہوئی جس میں تمام جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں، صوبائی محکمہ صحت ہیں، ان کے نمائندگان سے اور وزیروں سے گفتگو ہوئی، اور ہم نے ان کو پاکستان کی جو ویکسین اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں، اس کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی ایک قومی کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ویکسین کا حصول ممکن بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک قومی ایفرٹ، ایک محنت چل رہی ہے، اور جس میں تمام ہمارے جو صوبے ہیں اور ہمارے اہم ادارے جو ہیں جو اس کو کامیاب بنانے میں مددگار ہوں گے، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس طریقہ کار اور اسٹریٹجی میں، اور یہی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پروونشل ہیلتھ منسٹرز اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ شیئر کی گئی۔ وفاقی حکومت اس چیز کو واضح طور پہ انشاءاللہ ممکن بنائے گی کہ جو ویکسین ہے پاکستان میں اویلیبل ہو، اور وہ ایسی ہو جو نہ صرف کہ سیف ہو، یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، بلکہ وہ ایفیکیشس ہو، یعنی کارآمد اور مؤثر ہو۔ اس میں اس کو ممکن بنانے کے لیے جو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، جو ہمارے موجودہ امیونائزیشن کا سسٹم ہے جس کو EPI بولتے ہیں، اور دیگر جو سپلائی چین میں ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کیا جا چکا ہے، اور کچھ دیگر تیاری بھی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایفرٹ کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے ہم آپ کو جلد بتانے کے قابل ہوں گے کہ کون سی ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہوں گی اور کس ٹائم میں، یعنی کب۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ انفارمیشن ایکوریٹ طور پہ نہیں پہنچائی گئی پرائیویٹ پروکیورمنٹ کے حساب سے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جب کوئی ویکسین پراپر طریقے سے ہمارے قوانین کے مطابق رجسٹر ہو جائے گی تو تب اس کا حصول جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں یا خرید سکے ان تک ممکن ہوگا۔ لیکن جو حصول حکومت کر رہی ہے جس ویکسین کا، جس کے لیے $150 ملین اور اضافی رقم بھی جس میں ڈالی جا سکتی ہے، وہ مفت فراہم کی جائے گی ہماری پاپولیشن کو۔ تو یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں ایک اور چیز کہوں گا کہ ویکسین ہماری جو یہ ایفرٹ ہے، یہ جو کوشش ہے کرونا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے، اس میں جہاں ویکسین اور ویکسین کا استعمال ایک اہم جز ہے اس کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر چھوڑ دی جائیں، یا یہ سوچا جائے کہ جب ویکسین آ جائے گی تو ہم ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ ویکسین کا استعمال اپنی جگہ، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا اور ان کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری پھر بھی رہے گی۔ آخر میں آگے کرسمس آ رہی ہے، تو میں پاکستان کی مسیحی برادری سے پھر اپیل کروں گا کہ جیسے گزشتہ تہوار جیسے عید گزری یا دوسرے تھے، اس میں بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ جو احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کی جائیں وہ وہی ہونی چاہیے، اور ان کا وہی انداز ہونا چاہیے جیسے کسی بھی اور تہوار میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھی ہوئی اور تفصیلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایشو کی جا چکی ہیں، تاکہ ان کی رہنمائی، ہماری مسیحی برادری کی رہنمائی ہو سکے اپنی کرسمس کو اچھے طریقے سے منانے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور سارے ملک کو سیف رکھنے کی۔ آپ کی توجہ، بہت شکریہ۔